بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جناب سامنے یہ ڈپٹی کمشنر جیلم ان کا فیس بک پیج ہے۔ جتنی بھی ڈیلی کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ 30 اگست کو انہوں نے وزٹ کیا تحصیل آفس جیلم کا۔ اس حوالے سے جو باتیں ادھر لکھی ہیں اس پہ میرا شدید اعتراض ہے، اس کو میں یہاں ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ اب لکھا کیا گیا ہے پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جیلم نعمان حفیظ کا تحصیل آفس جیلم کا دورہ، افسران و سٹاف کی حاضری چیک کی، تمام کاؤنٹرز رجسٹریشن برانچ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے آفس سے رجوع کرنے والے درخواست گزاروں اور سائلین کے مسائل کو سنتے ہوئے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ یہاں تک کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کیا گیا ہو۔ آگے یہ لکھتے ہیں ڈپٹی کمشنر نعمان حفیظ نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اب یہ جو لائن ہے اس پہ اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی آخری ترجیح بھی نہیں ہوتی۔ اب جناب میں یہ پہلے ادھر کلیئر کروں، موسٹلی لوگوں کا آبجیکشن ہوتا ہے کہ یہاں رشوت لی جاتی ہے۔ میرا اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں رشوت نہیں لی جاتی، رشوت کھل کھلا کے لی جاتی ہے، لیکن میرا اعتراض اور ہے۔ میرا اعتراض یہ ہے، جس طرح وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، ایک غریب اتو بدتمیز۔ اب ہمارے ادھر یہ ہے کہ ایک رشوت خور اوپر سے بدتمیز، کہ یہ جتنے بھی محکمے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے لوگ رشوت تو یہ لیتے ہی لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یہ اپنا حق سمجھ کے۔ آپ ٹیکس دیں یا نہ دیں اس پہ تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، رشوت نہ دیں اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رشوت تو یہ لیتے ہیں رائٹ سمجھ کے، اور عوام بھی دیتی ہے، عوام بھی اب مانتی ہے اس چیز کو۔ انہوں نے اعتراض کرنا بھی چھوڑ دیا رشوت کے اوپر، لوگ رشوت چپ چاپ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس رشوت کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اپنانا، اور وہ کس کس انداز سے اپنایا جاتا ہے اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تضحیک جو کی جاتی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ختم کیا جائے۔ رشوت آپ نہیں ختم کر سکتے، نہ کریں، آپ کے مطلب اب ایک وہ کیونکہ پارٹ آف انکم بن چکی ہے، اس کے ساتھ ہی گھر مینیج ہوتے ہیں، سسٹم چلتا ہے ہمارے اس پورے محکمہ مال کا اور دیگر اداروں کا، تو وہ چلنے دیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ جو پبلک ہے اس کے ساتھ اپنے رویے ان کے اوپر غور کریں۔ پہلے جو لوگوں نے اس پہ کومنٹ کیے ان کی اس پوسٹ کے اوپر، ان کی اولین ترجیح والی پوسٹ کے اوپر، وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جناب عامر صاحب ہیں، انہوں نے لکھا گڈ سر جی۔ اس کے نیچے ہیں سمی شیخ، انہوں نے لکھا سو پراؤڈ۔ لیکن ان کی پروفائل اوپن کریں تو یہ دونوں لگتا ہے جیسے یہ خود بھی سرکاری ملازم ہے۔ ممکن ہے اگر یہ سرکاری ملازم ہے پھر تو ظاہر ہے تنقید تو یہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو بہرحال چلیں، اگر یہ نہیں بھی سرکاری ملازم، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے تو اچھی بات، یہ سیٹسفائی ہوں گے۔ آگے جناب یہ محمد شبیر صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں سر اے ویری کرپٹ پرسن اسٹینڈنگ بیہائنڈ یو۔ کسی کا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کرپٹ بندہ کھڑا ہے، نام نہیں لیا کون ہے۔ آگے جناب ملک اعجاز ایمان صاحب لکھتے ہیں سب جھوٹ ہے، جس وجہ سے گئے تھے وہ بتائیں، عوام سے جھوٹ بول کر ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں۔ اگین انہوں نے سنگین الزام لگایا ہے۔ اب آپ کی کیونکہ اولین ترجیح ہے لوگوں کے مسائل، آپ کو چاہیے کہ ان کو اپروچ کریں، یعنی آپ کا آفس ان کو اپروچ کرے اور انہیں سنیں کہ ان دونوں کے کیا مسائل ہیں۔ نیکسٹ جناب یہ ثاقب محمود صاحب، یہ لکھتے ہیں ڈی سی صاحب اگر واقعی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی تحصیل آفس میں کرپشن اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ ہر رجسٹری پر لوگوں کو 1% اور 0.5% رشوت دینا پڑتی ہے۔ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ 1% اور 0.5% رشوت وہاں دینی پڑتی ہے۔ یہ بات درست ہے، یہ میں بھی اس سے فل فلیج ایگری کرتا ہوں، لیکن میں نے پہلے عرض کی میرا ایشو رشوت نہیں ہے، رشوت چلتی ہے وہ چلتی رہنے دیں، میرا ایشو اور ہے۔ اس کے باوجود بے جا اعتراضات بھی لگائے جاتے ہیں، یہی حال پٹوار خانوں کا ہے۔ اب یہ بھی اگین آپ پہ سنگین الزام لگا رہے ہیں، آپ ان کو ضرور سنیں کیونکہ آپ کی اولین ترجیح ہے مسائل۔ رانا اکرام صاحب کہتے ہیں سر محکمہ مال پاکستان بھر میں کرپشن میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں آپ کو وہی پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے ویسے، جس سے بھی کام آپ کا بڑھ جائے۔ انہیں نتھ ڈالنے کے لیے عملی اقدامات کیجیے، جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھے انتہائی مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں انہوں نے ہی عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ویسے تو تقریباً آپ کے سامنے سبھی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لیکن اب واللہ عالم کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔
آگے جناب یہ محمد جواد صاحب لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، جائز کام کی بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو جناب آلموسٹ سیم ہی تمام لوگوں کے کومنٹس ہیں، اس میں 5 نے انتہائی نیگیٹو کومنٹس کیے ہیں اور 2 لوگوں نے آپ کی فیور میں بات کی ہے۔ یہ 2 اگر سرکاری ملازم ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ 100% لوگوں نے آپ کے خلاف، اور اگر یہ بھی نارمل سٹیزنز ہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے 70% لوگ وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب آپ کی کیونکہ اولین ترجیح ہے تو اس لیے مہربانی کریں ان لوگوں کا ازالہ کریں۔ اگر 70% لوگ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہیں، سو اٹس مین کہ لوگ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہیں۔ 33% والا پاس ہوتا ہے، آپ کو تو 33 بھی نہیں مل رہے۔ اب جناب آ جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا اعتراض رشوت نہیں ہے، میرا ہو رہا ہے، تو اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں اے سی صاحبہ کے دفتر میں تھا، وہاں آپ کے موجودہ تحصیلدار صاحب موجود تھے، میں نے ان کے سامنے بات کی تھی۔ اے سی صاحبہ تھیں اس وقت ماریا جاوید صاحبہ، یہ موجودہ سے پہلے والی۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ جناب تحصیل آفس میں حالات یہ ہیں کہ تحصیلدار صاحب کے آفس میں اے سی چل رہا ہوتا ہے جب وہ ادھر نہ بھی ہوں، جبکہ عوام کے لیے انف پنکھے بھی نہیں ہیں، جدھر پبلک ہال میں بیٹھی ہوئی ہے ادھر پنکھے نہیں ہیں۔ سیکنڈلی، ادھر بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں۔ تھرڈلی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے، اور اگر کولر لگا ہوا ہے تو اس پہ گلاس بھی موجود نہیں ہے، یا تو وہ آن ہی نہیں ہے، آن ہے تو ادھر گلاس نہیں ہے کہ لوگ پانی پی سکیں، ہاتھ سے لوگ ایسے پانی بھر کے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں نے کہا لاسٹ ان کے سامنے کہ جناب جب تحصیلدار صاحب اپنی ادھر سیٹ پہ نہیں ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ ادھر پبلک کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آیا وہ آج تشریف لائیں گے، یا اگر کہیں باہر دورے پہ نکلے ہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ پبلک ادھر بیٹھی ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب ہم انتظار کریں یا چلے جائیں۔ تو ایٹ لیسٹ کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ پبلک کو اپڈیٹ کیا جائے کہ جناب آپ بیٹھیں یا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے یہ ان کے سامنے بات کی، تحصیلدار صاحب بھی موجود تھے، میڈم نے کہا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گی۔ انہوں نے ایکشن کیا لینا تھا، کچھ ہی ٹائم میں ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ البتہ وہاں بینچ کچھ ضرور آگے آپ کے اس حال میں 16 ٹوٹل، یعنی وہ سیٹس بینچز کی صورت میں وہاں ایڈ کر دی گئیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ میرے اس کہنے پہ یہ ایکشن لیا گیا یا ویسے ہی انہوں نے لانے تھے، لیکن میری اس بات کے کچھ ٹائم کے بعد ادھر وہ آئے۔ اب جناب حالات یہ ہیں کہ آپ کا یہ محکمہ، یہ اتنا کماؤ محکمہ ہے، جس طرح کماؤ پتر ہوتا ہے کوئی، تو یہ کماؤ محکمہ ہے کہ جناب اگر آپ چاہیں تو وہ جو پیسہ ڈیلی جنریٹ ہوتا ہے، میں ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا، میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جس کی رسید نہیں ہوتی۔ وہ پیسہ ڈیلی اتنا جمع ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں نا کہ ہر آنے والے کے لیے ہم نے وہ کرسی مساجنگ چیئر ارینج کرنی ہے جس پہ زرداری صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے بیٹھ کے مذاکرات کیے تھے، تو آپ بلیو کریں آپ وہ ہر ایک کے لیے چیئر لا سکتے ہیں۔ آپ ہر بندے کے لیے پنکھا چھوڑ کے اے سی لگانا چاہیں، آپ ان کے لیے اے سی لگا سکتے ہیں۔ اتنی دولت اکٹھی ہوتی ہے ڈیلی۔ یہ میں ٹیکس کی اگین بات نہیں کر رہا، ٹیکس تو سرکاری خزانے کا ہے، یہ میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جس پیسے سے پھر ان لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ جناب وہ پیسہ جس سے آپ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں وہ کون دے رہے ہیں؟ وہ یہ غریب عوام آپ کو دے رہی ہے۔ تو جناب اس میں سے کچھ اس غریب عوام پہ بھی خرچ کر دیا کریں۔ ایک تو ان کو سہولیات دے دیں، اور سیکنڈلی تمیز کا کلچر لے کے آئیں۔ اس قدر بدتمیزی کی جاتی ہے، صرف تحصیل آفس میں نہیں، کہیں بھی چلے جائیں بدتمیزی کی جاتی ہے۔ مطلب تحصیلدار صاحب ہوگے یا کوئی بھی ہوگے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا جناب۔ ایون جو آپ کا اپنا آفس ہے جناب، آپ اپروچیبل نہیں ہے، آپ کے سامنے پبلک ادھر آتی ہے تو آپ کے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں دروازے پہ، وہی جناب ادھر ڈی سی لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ڈی سی صاحب میٹنگ میں اینی ٹائم کوئی چلا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، یہ آپ کے ایک پہلے تھے ادھر آفیسر راؤ پرویز صاحب، ان کے ہوتے ہوئے ایک کام تھا، ہمارے محلے کا کوئی ایشو تھا، تو چند لوگ وفد کی صورت میں ادھر گئے، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی ایج 60+ ہوگی، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ پکا پلستر جسے کہتے ہیں وہ ان کی ٹانگ پہ تھا، وہ باہر بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی حالت دیکھی، میں ویسے ہی ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بزرگوں خیر ہے، آپ کی کیوں مطلب اس حالت میں ادھر؟ تو انہوں نے کہا ڈی سی صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا تو آپ جائیں نا، آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بیٹا 9 بجے سے ادھر بیٹھا ہوں، مجھے کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت آلموسٹ 2 ہونے والے تھے۔
تو آئی واز شاکڈ کہ جناب یہ دو ہونے والے ہیں، اور یہ جناب ابھی ان بزرگوں کو انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے جن کی ٹانگ مطلب مکمل فریکچر ہے اور اس پہ پکا پلستر ہے. تو جناب اگر آپ کے آفس کے باہر کی یہ حالت ہو، آپ نہیں تھے ظاہر ہے، وہ دوسرے تھے، میں نے ان کا نام بھی لے دیا، تو جناب اگر باہر یہ حالت ہو تو باقی کے کیا حالات ہوں گے، تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ رشوت کے کلچر کو آپ چلنے دیں، وہ آپ نے بند ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے اس پہ بحث فضول ہے. لیکن میں باقی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، رویوں پہ غور کریں، باقی خیر ہے چلنے دیں. اور رشوت پہ بھی ایک انہی کی مثال دے دوں، وہی جو ماریہ جاوید صاحبہ ہیں، انہی کے آفس میں ایک بار موجود تھا، تو کسی بزرگ نے آ کے ادھر کہا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا فلاں جو بندہ ہے نا وہ رشوت لے رہا ہے، اور میرے پاس اس کے ویڈیو پروف موجود ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے پیسے لیتے ہوئے. وہ محترمہ نے ایک بار بھی نہ کہا کہ جناب مجھے وہ ثبوت دکھائیں، ایک بار بھی. انہوں نے 3 بار بات کی کہ میرے پاس ویڈیو ہے، انہوں نے ایک بار بھی نہ کہا کہ اچھا مجھے وہ ویڈیو دکھائیں، میں ذرا کارروائی کروں اس کے خلاف کہ کون ہے جو اس طرح سے رشوت لے رہا ہے. سو اٹس مین کہ یہ تو اب ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ رشوت چلتی ہے، اس کو چلنے دیں. جو میری باقی گزارشات ہیں کہ کم از کم پبلک کو انسان سمجھنا شروع کریں، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اپنی بہتر کریں، کلونیل دور سے نکل آئیں. غلامانہ جو لوگوں کی آپ نے اپروچ بنا دی ہے، لوگ ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں تحصیلدار صاحب کھا جائیں گے. تحصیلدار صاحب ہیں، کیا ہے، پبلک آفیشل ہیں، آپ جا کے ان سے بات کریں، کوئی بھی ایشو ہے. ڈی سی صاحب ہیں، کیا ہے، آپ ان سے بات کریں. یہ میں پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کریں بات، آپ کا رائٹ ہے، پروٹیسٹ کریں. اور ایک اور بات، آج کل ہے اگین کیمرے کا دور، کیمرے کے سامنے یہ اس قدر زبردست ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں، کیمرے سے ہٹ کے ان کی پرفارمنس کیا ہے وہ چھوڑ دیں، کیمرے کے سامنے یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی کوئی ایشو ہو کیمرے کے سامنے لایا کریں، پبلک کے سامنے رکھا کریں. اب وہ یہی سمجھ لیں، جو کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو نظر آ جاتی ہے نا، جس پہ پبلک کا فوکس ہو جاتا ہے، یہ اس ایشو کو حل کر دیتے ہیں. اور جو پبلک کی نظروں سے ہائڈ ہے وہ اوور لک ہوتا ہے اور اس پہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی. تو یہ جناب چند گزارشات تھیں. اگر یہ جناب تک یہ میسج کسی طریقے سے پہنچے تو بڑی آپ سے ایک عاجزانہ سی ریکویسٹ ہے کہ جناب پبلک کو فیسلٹیز اور پلس تھوڑا انسانیت کا درجہ لوگوں کو دینا شروع کریں، ایز اے انسان ٹریٹ کرنا شروع کریں، ایز اے غلام اور رعایا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پلیز ذرا ختم کریں. تھینک یو ویری مچ.